بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 2 اپریل بروز اتوار ہم بات کریں گے 2 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نے مریم نواز کے پارٹی عہدے پر جو اعتراض کیا ہے، اور چونکہ مریم نواز کی جانب سے اپنے آپ کو پی ڈی ایم حکومت سے الگ کرنے کی جو بات کی گئی تھی، اس پر اب پاکستان پیپلز پارٹی بھی کھل کر بول پڑی ہے، اور وہ کس طریقے سے مریم نواز اور نواز شریف کے غلط فیصلوں کو انجوائے کر رہے ہیں، اور ان کی جانب سے جو اس کو تہلکہ خیز ایک سٹیٹمنٹ کہہ سکتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو اتحادی کہتے ہیں، اصل میں وہ آج کس مقام پہ پہنچ چکے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ان کو پتہ ہے کہ الیکشن آ گیا ہے، ہم نے الیکشن میں جانا ہے، اور عوام اسی سے راضی ہوگی جو ایک جو کرپٹ مافیا کو کرپٹ کہے گا۔ دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک طرف تو مریم کا جو پارٹی ہوتا ہے وہ خطرے میں ہے، اور اہم اتحادیوں نے بڑے سوالات اٹھا دیے ہیں، جبکہ دوسری جانب اور مطالبے کر دیے ہیں، جبکہ دوسری جانب مسلم لیگ نون کی پارٹی رجسٹریشن کی منسوخی کے لیے جو ریفرنس کا فیصلہ کیا گیا ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے اس وقت ایک اور بڑی مذہبی سیاسی جماعت نے اس موجودہ حکومت کے خلاف، اور موجودہ حکومت جو آئین کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے، اس پر سٹینڈ لے لیا ہے، اور بڑا سخت رد عمل ان کی جانب سے سامنے آیا ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو مارچ کا مہینہ گزرا ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں 1965 کے بعد سب سے زیادہ مہنگا ترین مہینہ تھا، اور مہنگائی کی شرح سب سے زیادہ اوپر گئی ہے۔ ہمارے ملک میں اتنی ان لوگوں نے اس ملک کو تباہ کیا ہے، اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے کہ جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ مارچ میں مہنگائی میں 35.37% اضافہ ہوا صرف ایک ماہ میں، اور یہ 1965 کے بعد بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے مہنگائی اس امپورٹڈ حکومت میں۔ عارف حبیب لمیٹڈ ایک کمپنی ہے، اس کی جانب سے، یہ سرمایہ کار کمپنی ہے، اس کی جانب سے بھی اس کی تصدیق کی گئی ہے۔ پاکستان کے ادارہ شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق ملک میں مارچ کے مہینے میں سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح 35.37% اضافے کے ساتھ بلند ترین سطح پر پہنچی ہے، اور یہ جولائی 1965 میں اتنی مہنگائی تھی، اور جولائی 1965 کے بعد مارچ 2023 میں اتنی زیادہ مہنگائی ہوئی ہے اور اتنا زیادہ ظلم ہوا ہے۔ مارچ 2022 میں مہنگائی کی شرح 12.72 ریکارڈ کی گئی تھی، مارچ 2022 کی 12.72، جبکہ جو موجودہ مارچ 2023 ہے، اس میں جو مہنگائی کی شرح ہے یہ 35.37، کہاں 12 کہاں 35، اور یہ کہتے ہیں جی کہ یہ ملک بچانے آئے تھے، یہ ملک کے بہت بڑے خیر خواہ تھے، یہ ملک کی جو مسائل تھے ان کو حل کرنے کے لیے آئے تھے، اور یہ ملک کے بہت بڑے خیر خواہ ہیں، اور قوم نے دیکھ لیا، جیسا کہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا وہ جو فیصلہ تھا اپریل کا، جس بینچ کو آج یہ گالیاں دے رہے ہیں، جس بینچ نے ان کو اس مقام تک پہنچایا تھا، یہ کہتے ہیں جی کہ وہ ایک غیر آئینی عدم اعتماد کی جو رولنگ تھی اس کو ختم کرنے کے لیے سپریم کورٹ نے اپنا حق ادا کیا تھا، اور سپریم کورٹ نے آرٹیکل 6 کی کارروائی کرنے کے بجائے دوبارہ عدم اعتماد کا کہا، جو کہ سپریم کورٹ پی ٹی آئی یا پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دے رہی تھی، ان کے اینکرز کی جانب سے ایک بیانیہ دیا گیا۔ اب جو 90 دن میں الیکشن ہے، آرٹیکل 224 کلیئر کٹ کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر اگر اسمبلی ڈیزالو ہو جائے تو آپ نے الیکشن کروانا ہے، تو جب الیکشن 90 دن میں کروانا ہے تو پھر کیا یہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے کہ 90 دن ہو چکا ہے، 14 اپریل کو 90 دن مکمل ہو جائے گا، یہ جو ان کی جانب سے نگران سیٹ اپ بنایا گیا تھا یہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد کیسے یہ سارا سسٹم چلے گا، اور کیا یہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہوئی اب تک؟ اگر 80 دن ہو گئے ہیں اور 80 دنوں میں انہوں نے الیکشن کے لیے کچھ نہیں کیا اور الیکشن کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کی، کیا یہ آئین شکنی نہیں ہے؟ آئین کی واضح جو ڈائریکشنز ہیں کیا اس کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ اور آئین کی جب واضح ڈائریکشنز کی خلاف ورزی کی جا رہی ہو اور اس پر آپ کہیں کہ یہ آئین شکنی نہیں ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ درست نہیں ہوگا، اور آپ کو ہر صورت جو چیزیں ہیں ان کو دیکھنا ہوگا، ہر صورت آپ کو آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے رہنا ہوگا۔ اب یہ جو انڈیکس سامنے آیا ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اعداد و شمار کے مطابق دیہی اور شہری علاقوں میں قیمتوں میں سالانہ بنیادوں پر بالترتیب 32.97 اور 38.88% اضافہ ہوا، اور گزشتہ ہفتے قلیل مدتی مہنگائی 45.64% سالانہ ریکارڈ کی گئی تھی، جبکہ ماہانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح
31.6% ریکارڈ کی گئی تھی، جو گزشتہ دہائیوں میں سب سے زیادہ تھی۔ اور پھر اس میں پوری ڈیٹیل دی گئی ہے کہ کس کس جو شعبہ ہے، کون کون سی جو شعبہ ہے اس میں مہنگائی زیادہ ہوئی ہے اور کس میں کم ہوئی ہے، پوری ڈیٹیل دی گئی ہے۔ اب اس کے بعد بھی اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ جو سارا نظام ہے یہ ایسے ہی چلتے رہنا دینا چاہیے اور ان لوگوں کے ساتھ سیاسی افہام و تفہیم کے ساتھ ان کو اگلے 6 مہینے بھی گزارنے دیے جائیں، تو یہ میرے خیال میں ملک کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوگا اور ملک کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ جبکہ دوسری جانب انسداد دہشت گردی کی عدالت نے زمان پارک نے جلاؤ، گھیراؤ اور پولیس پر تشدد کے مقدمے میں 37 پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو اور کارکنان کو بری کر دیا ہے، بے گناہ ڈکلیئر کرتے ہوئے۔ تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ ان کارکنان کی شناخت پریڈ میں شناخت نہیں ہو سکی۔ دھڑا دھڑ انہوں نے لوگوں کو گرفتار کیا، پھر ان کے لیے شناخت پریڈ کے لیے جوڈیشل ریمانڈ لیے گئے، وہ جوڈیشل ریمانڈ بھی چلتے رہے، اس کے باوجود ان کی شناخت نہ ہو سکی۔ اور یہ جو سارا معاملہ ہے یہ عدالت میں پہنچ گیا اور عدالت کو بتایا گیا تھا نا ریس کورس کے تفتیشی افسر کی جانب سے کہ ان کی شناخت نہیں ہو سکی اور ہم ان کو شناخت نہیں کر سکے، اور جو ہمارے پاس ایویڈنس تھی اس کے مطابق یہ اس میں انوالو نہیں تھے۔ 37 بے گناہ لوگوں کو ہفتے سے انہوں نے گرفتار کیا ہوا تھا اور یہ سارا پروسیس کرتے رہے، اور اس سارے پروسیس کے بعد معاملہ یہاں تک پہنچا کہ انہوں نے کہا کہ جی وہ تو اس میں انوالو نہیں تھے۔ یہ ہے ان کا اصل چہرہ۔ آپ نے ایک ہفتہ ان 37 کارکنان کو جو آپ نے گرفتار کیا اس وجہ سے کہ وہ زمان پارک جلاؤ گھراؤ میں ملوث تھے، وہ انوالو نہیں تھے، اس کے باوجود آپ نے ان کو جیلوں میں رکھا، ان کا آپ نے جوڈیشل ریمانڈ لیا، پھر آپ نے ان کو شناخت پریڈ کا جو ایک اتنا یہ ایک اتنا انسلٹنگ ہوتا ہے، وہ سارا کچھ کرنے کے بعد اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے درست کیا یا آپ نے آئین اور قانون کی کوئی خدمت کی ہے، قوم دیکھ رہی ہے کہ آپ نے نوجوانوں کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان عوامی تحریک جو کہ ماضی میں بھی ایک اتحاد رہا ہے پاکستان عوامی تحریک کا، اور جو ڈاکٹر ظاہر القادری کی جماعت ہے اور عمران خان کا 2014 میں جو دھرنا تھا وہ انہوں نے بطور اتحادی جماعتیں دھرنا دیا تھا، تو ان کی جانب سے پاکستان عوامی تحریک کے سیکرٹری جنرل کی جانب سے، چونکہ پاکستان تحریک انصاف نے ملاقات کی تھی، فواد چودھری اور اعجاز چودھری نے ملاقات کی تھی، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے شاہ محمود قریشی آج کراچی گئے ہوئے ہیں جی ڈی اے کے رہنماؤں سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے اسد عمر نے کل ملاقات کی تھی جماعت اسلامی کے امیر کے ساتھ، تو ملاقاتیں جاری ہیں، مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے ساتھ جو ملاقاتیں وہ جاری ہیں، تاکہ جو آئین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے اس پر ان سب کو اپنے ساتھ ملایا جائے۔ اس پر پاکستان عوامی تحریک کی جانب سے موقف سامنے آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم کا ٹولہ مفادات کے لیے اکٹھا ہوا ہے، اس کا قانون اور انصاف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب کوئی آئین کو پامال کرے گا تو ہم آئین کے حق میں کھڑے ہوں گے۔ نگران حکومت کی مدت 90 دن ہے جو خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ انہوں نے خرم نواز گنڈا پور نے کہا کہ حکمران منتظر ہیں کہ اکتوبر میں چیف جسٹس اور صدر ان کی مرضی کا ہو۔ انہوں نے کہا کہ 90 دن میں الیکشن ناگزیر ہے اور اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اگر 90 دن سے آگے یا الیکشن توڑنے کی آئین توڑنے کی بات کی گئی تو پاکستان عوامی تحریک ان کے سامنے کھڑی ہوگی اور باقاعدہ احتجاج کرے گی۔ اور یہ میرے خیال میں اگر اس طرح کی جو مذہبی اور سیاسی جماعتیں ہیں وہ ساتھ مل جائیں تو یہ بہت بڑا ایک چونکہ ان کے پاس ایک اسٹریٹ پاور ہے، تو آئینی تحریک وکلا کے ساتھ مل کر، یہ جو پریشر گروپس ہیں ان کے ساتھ مل کر، تو بہت بڑی یہ موومنٹ بن سکتی ہے۔ جبکہ دوسری جانب مندو خیل جو ہیں عبد القادر مندو خیل، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، ان کی جانب سے صحیح رگڑا لگایا گیا ہے مسلم لیگ نون کو۔ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ رانا ثناء اور اسحاق ڈار کی وزارتیں کسی اور اتحادی کو دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اچھا ہے نواز شریف واپس نہ آئیں کیونکہ پیپلز پارٹی تو آگے بڑھ رہی ہے۔ قادر مندو خیل کہتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ اور اسحاق ڈار نالائق ترین آدمی ہیں اور ان کی وزارتیں کسی اور اتحادی کو دی جائیں۔ اور ساتھ مریم نواز کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ مریم نواز کا جو کردار ہے اپنی جماعت کو تباہ کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو وزارت داخلہ اور خزانہ نون لیگ سے نہیں چل رہی تو کسی اور پارٹی کو دے دیں، اور انہوں نے کہا کہ تھوڑا تگڑے ہو جاؤ، ایک آدمی نہیں سنبھالا جا رہا۔ رانا ثناء نے عمران خان معاملے کو مس ہینڈل کیا، آئی جی پنجاب کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ مریم نواز پر تنقید کرتے انہوں نے کہا کہ مریم نواز نون لیگ کی چیف آرگنائزر ہیں،
چچا وزیر اعظم اور پارٹی سربراہ ہیں، پھر بھی مریم نواز کہیں کہ یہ ان کی حکومت نہیں ہے تو یہ عوام کو بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ مریم نواز پارٹی عہدے سے استعفیٰ دے کر کہیں کہ یہ ان کی حکومت نہیں ہے، اور اس طریقے سے آپ انجوائے بھی کریں حکومت کو، اور پھر آپ اس حکومت پر آپ کی جانب سے جو باتیں بھی کی جائیں یا الزام بھی لگائے جائیں تو پھر ایسا نہیں چلے گا۔ مریم نواز، اگر آپ حکومتی عہدے انجوائے نہیں کرنا چاہتے تو آپ کو استعفیٰ دینا ہوگا پارٹی کی چیف آرگنائزر سے، اور انہوں نے کہا کہ میں مطالبہ کرتا ہوں مریم نواز اور مسلم لیگ نون سے کہ مریم نواز نے جو پی ڈی ایم حکومت پر غلط اعتراض کیا ہے یا الزامات لگائے ہیں اس بنیاد پر ان کو پارٹی سے ہٹانا چاہیے۔ دوسری جانب ان کی جانب سے کہا گیا کہ ایٹمی اثاثوں سے متعلق بیان پر اسحاق ڈار کے خلاف انکوائری کا مطالبہ کرتا ہوں۔ یہ پیپلز پارٹی رہنما نے کہا سب کچھ آئی ایم ایف کے سامنے رکھ دیا ہے، اور پھر ڈار نے ایٹمی اثاثوں کی بات کیسی کی، جالے گردنیں کٹوا دیں گے لیکن ایٹمی اثاثوں پر سمجھوتا نہیں ہونے دیں گے، معاشرے واپس نہ آئیں۔ اور کیونکہ پیپلز پارٹی تو آگے بڑھ رہی ہے، آصف زرداری کی بیماری کے حوالے سے بھی کہا کہ ان کی اب طبیعت ٹھیک ہے لیکن ان کے حوالے سے غلط چیزیں پھیلائی گئیں، اور ساتھ کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار مفتاح کے خلاف بول رہا تھا، آج مفتاح ڈار کے خلاف بول رہا ہے۔ مفتاح تو اسحاق ڈار کے معاملے پر نواز شریف کے گھر تک پہنچ گیا، مفتاح سے کچھ نہیں پوچھیں گے کیونکہ وہ شہباز کا فیکٹری پارٹنر ہے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان تحریک انصاف پر جو پابندی ہے، سیاسی جماعتوں پر پابندیاں نہیں لگائی جاتی، ان کا میدان میں مقابلہ کیا جاتا ہے۔ یہ پیپلز پارٹی کی جانب سے نہ صرف مریم نواز کو عہدے سے ہٹانے بلکہ رانا ثناء اللہ اور آپ جانتے ہیں عبدالقادر مندوخیل کو، یہ خاص آدمی ہے زرداری مافیا کا، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ رانا ثناء اللہ اور اسحاق ڈار کو بھی عہدے سے ہٹایا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے نون لیگ کی بحیثیت پارٹی رجسٹریشن منسوخی کا ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں فواد چودھری، انہوں نے یہ کہا ہے کہ نون لیگ نے الیکشن ایکٹ کی سرین خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک مفرور ملزم اس پارٹی کے فیصلے کر رہا ہے، اور پارٹی نے اعلان کیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی نے اعلان کیا کہ وہ سپریم کورٹ کو تسلیم نہ کرنے پر اور ایک مفرور کو فیصلوں کا حق دینے پر ان کی پارٹی کی رجسٹریشن منسوخی کا عمل شروع کیا جا رہا ہے، ریفرنس دائر کیا جائے گا، کیونکہ نون لیگ نے کہا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلوں کو یا سپریم کورٹ کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ اعلان بذات خود آئین کے آرٹیکل 6 کی زد میں ہے، اس وجہ سے ہم جو پی ٹی آئی ہے وہ بطور جماعت نون لیگ کی جو رجسٹریشن ہے اس کی منسوخی کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کرے گی، اور پھر ہمیں پتہ ہے الیکشن کمیشن سے ہمیں ریلیف نہیں ملنا، ہم ہائی کورٹ تک جائیں گے اور ہم بتائیں گے کہ جو ایک پارٹی رجسٹریشن کی شرائط ہیں ان شرائط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جہاں اشتہاری اور مفرور کا کوئی کردار نہیں ہوتا کسی سیاسی جماعت میں، اور باقاعدہ انڈرٹیکنگ دی جاتی ہے کہ کرمنلز کا اور جو جن کو قانون نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ وہ کرمنلز ہیں ان کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اور ایسے لوگوں سے پارٹی کو دور رکھا جائے گا، تو اب ایسا ہی شخص ان کی پارٹی کو چلا رہا ہے، اس وجہ سے ہم پارٹی رجسٹریشن کی منسوخی کی طرف جا رہے ہیں اور ریفرنس دائر کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔